اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب۔ آج کے شمائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں ہم جس باب کا مطالعہ کریں گے اس میں داخل ہونے سے پہلے گزشتہ سبق میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے متعلق باب نمبر 48 کو مکمل کیا تھا۔ باب نمبر 48 کی حدیث نمبر 9 غلطی سے چھوٹ گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم یہ حدیث لے لیتے ہیں، اور یہ باب نمبر 48 کی حدیث نمبر 2 ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو ہمیشہ دل کے بہت قریب رہی، اور ہمیشہ اس سے جب بھی اس کو پڑھا اس سے بہت لطف اٹھایا، اور اس میں بہترین سبق ہے ہم سب کے لیے، ایک سے زیادہ اسباق اس کے اندر موجود ہیں۔ تو حدیث اس طرح سے شروع ہوتی ہے: حدثنا اسحاق بن موسیٰ ثنا یونس بن بکیر عن محمد بن اسحاق عن زیاد بن ابی زیاد عن محمد بن کعب القرظی عن عمر بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم فيتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ فقال أبو بكر، فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ فقال عمر، فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ فقال عثمان، فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته صلى الله عليه وسلم۔ اس حدیث کے راوی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں سے ان کا ایک وصف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے بدترین شخص کی طرف بھی اپنے پورے چہرہ مبارک کے ساتھ اور نرم گفتگو کے ساتھ متوجہ ہوا کرتے تھے، یعنی مکمل رخ اس شخص کی طرف کرتے جس سے بات چیت کر رہے ہوتے، اور گفتگو بھی بہت نرم لہجے میں کرتے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ الفت اور رغبت پیدا ہو، اور وہ شخص الفت اور رغبت کو محسوس کرے۔ اسی طرح سے پوری توجہ اور پوری محبت سے میرے ساتھ بھی وہ گفتگو کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں قوم کا بہترین انسان ہوں، قوم کا بہترین فرد ہوں۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہتر ہوں یا ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ابو بکر۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میں بہتر ہوں یا عمر؟
تو انہوں نے جواب دیا عمر۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بہتر ہوں یا عثمان رضی اللہ عنہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوال کے جواب میں مجھے بہت سچا جواب دیا۔ البتہ میں نے یہ خواہش کی، یعنی اس واقعہ کے بعد میں نے یہ خواہش کی کہ کاش میں نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کیا ہوتا۔ اس حدیث کے راوی عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا تفصیلی تعارف ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں دو چار جو اہم باتیں ہیں ان میں تو ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی جس بلندی پر فائز تھے اس کا اعتراف عامر بن العاص اس طرح سے کرتے ہیں کہ بدترین شخص سے بھی ان کا معاملہ بہت ہی اچھا ہوتا تھا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، یعنی وہ شخص جو ہے اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا اکرام اور ان کے پیغام کی جو اکرام ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ عامر بن العاص رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، لیکن عامر بن العاص جو ہیں انہوں نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے، اور یہ حدیبیہ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اسلام میں دیر سے داخل ہوئے، اور عامر بن العاص ہی وہ شخص ہیں کہ جو نجاشی کے دربار میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے لوگوں کو واپس لانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو گویا کہ یہ قریش کے بہترین انسان تھے اور ان کے امبیسیڈر تھے، ان کے سفیر تھے، اور جب یہ اسلام میں آئے تو اسلام میں بھی انہوں نے بہت بلند مقام حاصل کیا۔ اب یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب یہ اسلام میں داخل ہوئے تو اگرچہ یہ دیر سے اسلام میں داخل ہوئے اور ہجرت کے 8ویں سال میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کچھ ہی سال زندہ رہے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت پائی اور ان کا جو تعلق قائم ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ نگاہ کے جس کو کہتے ہیں مردم شناس نگاہ تھی، وہ انسانوں کو پہچان جاتے تھے، ان کے مرتبے اور مقام کو، ان کی صلاحیتوں کو پہچان جاتے تھے، اس اعتبار سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی عزت دی کہ ان کو یہ گمان ہونے لگا کہ میں ہی ہوں جو سب سے بہترین انسان ہوں اپنی قوم کا یا اس قوم کا۔ تو اس طرح سے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کرتے ہیں۔ اب جب وہ سوال جواب کرتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حق ہی کہتے ہیں اور سچ ہی بولتے ہیں، تو انہوں نے انہیں بہت سچا جواب دیا جس کا وہ بھی اعتراف کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ خواہش بھی کرتے ہیں کہ کاش میں نے یہ سوال نہ پوچھا ہوتا۔ یہ عامر بن العاص کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ یہ عامر بن العاص وہ شخصیت ہے کہ اگرچہ دیر سے اسلام قبول کیا، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر اپنی زندگی کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور یہ اتنے بہترین سپہ سالار تھے اور اتنے بہترین جنگجو تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے اوپر فخر ہوتا تھا، اور یہی وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے مصر کو فتح کیا اور پھر روم کے دروازوں پر دستک دی رضی اللہ عنہ۔ اب اس کے بعد اگلا باب ہے باب نمبر 49، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا سے متعلق۔ اس باب میں 2 احادیث ہیں، اور باب ما جاء فی صفت حیاء رسول اللہ۔ الحیا سے کیا مراد ہے؟ حیا دراصل ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو اخلاق عالیہ پہ فائز کرتا ہے، اور حیا دراصل ایمان کی نشانی ہے، اور حیا دراصل اس کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان کچھ ایسا عمل کر گزرے
کہ جو قبیح ہو یا اچھا نہ ہو تو حیا کا خلق جب اس کے اندر موجود ہو تو وہ اس سے اجتناب کرتا ہے، اور یہ وصف جب انسان کے اندر موجود ہوتا ہے تو یہ دراصل انسان کو بے حیائی سے یا برے کاموں سے یا گناہ کے کاموں سے بچا لیتا ہے، اور یہ گناہ کو کرنے میں مانع ہوتا ہے، اور حیا ہی دراصل حیات ہے، اور یہ بہت عظیم خلق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بھی بدرجہ اتم حصہ تھا، اور جس کے اندر بھی یہ پایا جائے وہ اس کو مزین کر دیتا ہے۔ اور اس وصف کی تعریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا تو خیر و بلائی ہی پیدا کرتا ہے، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا اور فرمایا کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان دراصل جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حیا کو اسلام کا خلق قرار دیا اور فرمایا ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیاء، ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق جو ہے وہ حیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر حیادار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی یہ کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ آپ کسی کے چہرے پر نظریں جما کر بہت دیر تک یا گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے معاملے میں بھی بہت ہی اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ تو حیا کے حوالے سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو بیان کرنے کے لیے 2 احادیث بیان کی ہیں۔ اگرچہ حیا موضوع سے متعلق احادیث کافی ساری ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر یہ وصف کس طرح تھا اس کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے 2 احادیث اس کتاب یعنی شمائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں۔ اس میں پہلی حدیث ہے حدثنا محمود بن غیلان ثنا ابو داود ثنا شعبہ عن قتادہ قال سمعت عبد الله بن ابی عتبہ يحدث عن ابی سعید الخدری قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء في خدرها وكان اذا كره شيئا عرف في وجهه۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بڑھ کر شرم و حیا والے تھے، وہ کنواری لڑکی کے جو اپنے پردے میں ہو اس سے بڑھ کر کے حیا والے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات ناگوار گزرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مقدس سے اس سے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ بات انہیں ناگوار گزری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں جو مشکل لفظ آئے ہیں ان میں ایک لفظ عذراء، عذراء کنواری بچی یا کنواری لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خدریہ، خدر سے مطلب دراصل وہ پردے میں ہو، یعنی بے انتہا پاکیزہ بچی ہو کہ جو پردے میں رہتی ہو، مکان کے کسی مخصوص حصے میں رہتی ہو، اور وہ بہت کم لوگوں سے میل جول رکھتی ہو اپنے حیا کی وجہ سے۔ حدیث نمبر 2 حدثنا محمود بن غیلان ثنا وکیع عن سفیان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط۔
ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ پر کبھی نظر نہیں ڈالی، اور حدیث کو روایت کرنے والے جو مولا علی عائشہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر کو کبھی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح سے یہ مختصر باب مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو اگلا باب ہے، باب نمبر 50، یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھنے لگوانے سے متعلق۔ پچھنا یعنی حجامہ۔ حجامہ کا جو لفظ ہے وہ دراصل جسم کے کچھ مخصوص حصوں پر کچھ ٹک لگا کر، کچھ کٹ لگا کر اس سے خون نکلانے کے لیے بولا جاتا ہے، اور حجام کہتے ہیں پچھنے لگانے والے کو یا حجامہ کرنے والے کو۔ اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے 6 احادیث ذکر کی ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بذات خود حجامہ کرانے کا ذکر ہے، اور اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرنے والے یعنی حجام کی خدمت کی، یعنی اس کو معاوضہ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ سے متعلق اس کی فضیلت پر بھی بیان فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کے ذریعے سے اپنا علاج کرایا، اور علاج کرانے کو کی تاکید کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کو دور کیا کہ علاج کیا جائے شفا اللہ کی طرف سے ہے، اور علاج بھی کیا جائے اور اللہ پر توکل بھی کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں پہلی حدیث ہے، حدثنا علی بن حجر ثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید قال سئل انس بن مالک عن کسب الحجام فقال انس احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجمہ ابو طیبہ فامر له بصاعین من طعام وکلم اہلہ فوضعوا عنہ من خراجہ وقال ان افضل ما تداویتم به الحجامۃ او ان من امثل ما تداویتم به الحجامۃ۔ حمید بیان کرتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے حجامہ کرنے والے کی کمائی کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامہ کرایا تھا، اور آپ کا حجامہ کرنے والا شخص اس کا نام ابو طیبہ تھا، یعنی اس کا لقب جو ہے وہ ابو طیبہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 صاع غلہ دینے کا حکم دیا، یعنی معاوضے میں اس کو غلہ دینے کا حکم دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے آقا سے بھی بات کی، یعنی وہ غلام تھا، اور اس سے بھی بات کی، اور اس سے اس کا ٹیکس کم کروا دیا، یعنی جو ٹیکس وہ اپنے آقا کو دیتا تھا اس ٹیکس میں کمی کرا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجامہ کرانا تمہارے لیے بہترین علاج ہے، یا یہ فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین دوائی حجامہ لگوانا ہے، حجامہ کروانا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا بھی، حجامہ کرنے والے کو معاوضہ بھی دیا، اور پھر معاوضہ کے ساتھ ساتھ اس کی اور زیادہ مدد اس طرح سے کی کہ اس کے اوپر جو ٹیکس تھا اس کے آقا کی طرف سے اس میں بھی کہہ کے کمی کروائی، اور پھر حجامہ کی تعریف میں کچھ الفاظ بھی بیان فرمائے، حدیث مبارکہ بھی بیان فرمائی کہ یہ تمہارے لیے بہترین علاج ہے۔ اس میں جو شخص حجامہ کرتا تھا مدینہ کے اندر، اس کا اصل نام نافع ہے، اور یہ ایک دوسرے شخص جن کا نام محیصہ بن مسعود تھا
اس کا غلام تھا، اور یہ غلامی کی شکل ایسی تھی کہ وہ اس طرح سے ان کے ساتھ طے تھا کہ وہ ہر دن ان کو کچھ ٹیکس ادا کیا کرے گا، اور اس طرح سے وہ مقررہ مدت تک ان کو ٹیکس ادا کر کے آزاد ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح کا یہ جو غلاموں کے درمیان اور آقا کے درمیان ایک تعلق یا لین دین تھا، یہ اس وقت میں مشہور تھا اور رائج تھا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حجامہ کی اجرت وصول کرنا یہ مباح ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2، حدثنا عامر بن علی ثنا ابو داود ثنا ورقا بن عمر عن عبد الاعلى عن ابی جمیلہ عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وامرنی فاعطیت الحجام اجرہ۔ سیدنا علی روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا اور مجھے حکم دیا کہ میں حجام کو اس کی اجرت ادا کروں، تو میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں حجام کو اس کی اجرت عطا کی۔ حدیث نمبر 3، حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی ثنا عبدہ عن سفیان الثوری عن جابر عن الشعبی عن عبداللہ ابن عباس اظنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم على الاخدعین وبین الکتفین واعطى الحجام اجرہ ولو كان حراما لم يعطه صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شعبی یا امام شعبی سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ فرمایا کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کی رگوں اور کندھوں کے درمیان حجامہ کروایا اور حجامہ کرنے والے کو اجرت بھی دی۔ اگر یہ حرام ہوتا، یعنی اس کو اجرت دینا حرام ہوتا، تو آپ حجام کو اجرت نہ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ اخدعین ہے اور بین الکتفین ہے۔ تو اخدعین دراصل گردن کے پچھلے حصے میں کندھوں کی طرف ایک رگ ہے یا پوشیدہ رگیں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے، اور یہاں مثنیٰ کے لیے اخدعین آیا ہے۔ بین الکتفین یعنی دونوں کندھوں کے درمیان میں کچھ پوشیدہ رگیں ہیں جن پر حجامہ کیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں عبداللہ ابن عباس کی وساطت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے خیال میں حجامہ کی اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے اور جو اس کا پیشہ ہے تو اسے اجرت دی جا سکتی ہے اور وہ اجرت لے سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر حجامہ کرایا، وہ بھی دراصل کندھوں کے درمیان کی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی حدیث ہے حدثنا ہارون بن اسحاق ثنا عبدہ عن ابن ابی لیلہ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا حجاما فحجمہ وسألہ کم خراجک فقال 3 آصع فوضع عنہ صاعا وآطاہ اجرہ۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرنے والے شخص کو بلایا اور اس سے حجامہ کرایا، پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں روزانہ کتنا ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر تم کتنا ٹیکس ادا کرتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں 3 صاع ادا کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے 1 صاع کم کرا دیا اور اس پر اس کو مزدوری بھی عطا کی، یعنی حجامہ کرنے کی مزدوری دی، اور اس کے آقا سے، اس کے مالک سے بات کر کے اس پر جو ٹیکس تھا اس میں بھی کمی کرا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو اجرت دے رہے ہیں اور اس طرح سے بھی اس کی مدد کر رہے ہیں
کہ اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیا اس کے آقا یا اس کے مالک سے بات کر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی حدیث ہے حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصری ثنا عمرو بن عاصم ثنا حمام وجریر بن حازم قال ثنا قتادة عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم ل17 و19 و21۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن کی دونوں رگوں یعنی گردن کے پچھلے حصے میں موجود رگوں اور کندھے کی رگوں میں حجامہ کرواتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن تاریخوں پر حجامہ کرواتے تھے وہ تھی چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ۔ یہ 3 تاریخیں جو مسنود ہیں یعنی سنت سے ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 تاریخوں پہ حجامہ کرایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ ہے الکاہل، تو کاہل دراصل گردن کے قریب جو پٹھا ہے اس کے اوپر کا حصہ ہے، اس کو کاہل بولتے ہیں، یعنی دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ کاہل کہلاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں جو ابو داؤد کی ہے یہ بھی فرمایا کہ حجامہ کرایا جائے، اس سے ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ اور سنن ترمذی کی ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا کہ 17، 19 اور 21 تاریخ کو یعنی چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو تم حجامہ کراؤ تاکہ تمہارے خون کا جوش اور دباؤ کم ہو جائے اور تم شفا پا جاؤ۔ اگلی حدیث ہے حدثنا اسحاق بن منصور انا عبد الرزاق عن معمر عن قتادہ عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظہر القدم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملل کے مقام پر پاؤں کے پچھلے حصے پر حجامہ کروایا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے تھے۔ یہاں پر جو مقام کا نام ہے اس کا نام ملل ہے، جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے تقریباً 17-18 میل کے فاصلے پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں جب اس مقام پر پہنچے تو غالباً پاؤں میں کچھ تکلیف محسوس کی، اور اس تکلیف کے علاج کے لیے حجامہ کرایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا باب ہمارے سامنے ہے، باب نمبر 51 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی۔ اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے 3 احادیث درج کی ہیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام تھا جس میں سے مشہور تو محمد ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک اور نام جو قرآن میں ذکر ہے وہ ہے احمد، اور قرآن مجید میں 4 مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد سے خطاب کیا گیا ہے، اور ایک مقام پر احمد کہا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل علم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر تحقیق کی ہے اور اس پر کئی کتابیں لکھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ کچھ اہل علم نے قرآن مجید میں موجود ناموں کو اکٹھا کیا ہے اور کتابوں کی شکل دی ہے، اور کچھ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے متعلق احادیث سے بھی
کچھ نام جو ہیں وہ بتائے ہیں، اور صفاتی نام اور القاب جو احادیث کی کتابوں میں درج تھے ان کو بھی اکٹھا کیا ہے۔ اور بعض کتابوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں یعنی صفاتی نام وہ 500 کے قریب بھی ذکر ہوئے ہیں۔ بہرحال یہاں چونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی عادت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ سے متعلق کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں ہے اور ہر چیز کا کسی نہ کسی انداز میں ذکر ضرور کیا ہے، تو یہاں پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا باب الگ سے لے کر آتے ہیں اور اس میں 3 احادیث بیان کرتے ہیں۔ ان 3 احادیث میں سے جو پہلی حدیث ہے وہ اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی وغیر واحد قالوا ثنا سفیان عن الزہری عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده نبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں، ان لی اسماء یعنی میرے بہت سارے نام ہیں، اور اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں یعنی مٹانے والا، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹاتا ہے، اور میں حاشر ہوں یعنی اکٹھا کرنے والا کہ لوگ قیامت کے دن میرے قدموں پر اکٹھے کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اس حدیث کے راوی سیدنا جبیر بن مطعم بن عدی ہیں، اور ان کے حالات زندگی بہت تفصیل سے جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، لیکن ان کے حالات زندگی انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 2 نام ہیں یعنی محمد و احمد، اس سے تو ہر کوئی واقف ہے اور وہ قرآن میں بھی موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 ذاتی نام ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں ان کے صفاتی نام بھی بہت سارے آئے ہیں۔ اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام پہلے محمد ذکر کیا کہ وہ خود تو محمد ہیں اور ان جیسا نام اس سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا، اور وہ خود محمد ہیں اور ان کی امت حمادون ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا پرچم ہوگا یعنی لواء الحمد، اور اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے، اور یہی وہ مقام ہے جس پر ان کو فائز فرمانے کے لیے ہر امتی ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر امتی ان کے لیے دعا نہ کریں تو ان کو وہ مقام نہیں ملے گا، وہ یقیناً اس مقام پر فائز ہوں گے، لیکن دراصل یہ دعا یا یہ سفارش اس امتی کو اس بات کا مستحق بنا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کرتے ہوئے ان کو ان کے اس پرچم کے نیچے جمع ہونے کی توفیق دیں گے۔ تو اس حدیث میں جبیر بن مطعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام ذکر کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے پہلا نام تو ہو گیا محمد و احمد، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے اس حدیث میں آیا وہ دراصل ماحی یعنی کفر کو مٹانے والا، اور حاشر یعنی قیامت کے دن سب لوگ ان کے قدموں میں یعنی ان کے پاس جمع ہوں گے، ان کے پرچم تلے جمع ہوں گے۔ اور اگلا نام جو ہے وہ العاقب یعنی آخری نبی، خاتم النبیین، جن کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ دراصل اس محل کی آخری اینٹ ہے کہ جو بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ جگہ پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر ہمیں
اپنے ایمان کی تجدید کی بھی ضرورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانے کی تجدید کی بھی ضرورت ہے، کہ ہم پھر سے اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ذکر ہوئے ہیں، مثلا آپ کو سراج منیر کہا گیا ہے، آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، آپ کو شاہد کا نام دیا گیا ہے، مبشر، نذیر، المبین، الداعی، المزمل، المدثر، الشہید، الہادی اور الداعی الی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے والا۔ اور پھر اس کے علاوہ ان کا ایک نام یعنی صفاتی نام قرآن مجید میں المصطفیٰ، المجتبیٰ، الشفیع، المشفع، الصادق، المصدوق، یہ سب نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتی نام کی لسٹ میں آتے ہیں۔ اگلی حدیث جو امام الترمذی رحمہ اللہ تعالی اس کتاب یعنی شمائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب میں ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے حدثنا محمد بن طریف الکوفی ثنا ابو بکر بن عیاش عن عاصم عن ابی وائل عن حذیفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر والنبي الملاحم۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حذیفہ بن الیمان ہیں جو صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاتم و سر رسول اللہ و رفیق فی الجنہ و امین الامہ، یہ صحابی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے کسی ایک راستے میں ملا، یعنی کسی گلی کسی کوچے میں میری ان سے ملاقات ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں نبی رحمت ہوں، میں نبی توبہ ہوں، اور میں سب سے پیچھے یعنی سب سے آخر میں آنے والا ہوں، میں حاشر ہوں، اور میں جنگجو نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں جو مشکل لفظ آیا ہے وہ ہے المقفع۔ المقفع دراصل اس کا لغوی معنی ہے تمام انبیاء کے پیچھے اور آخر میں بھیجا جانے والا، اور اس سے مراد دراصل وہی ہے کہ آخری نبی، عاقب کے قریب قریب اس کا مانا جاتا ہے، عاقب اور المقفع تمام نبیوں کے آخر میں بھیجا جانے والا نبی کے جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اور اس حدیث کا جو آخری لفظ ہے انا النبی الملاحم، تو اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی جنگجو نبی، اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے اور وہ جنگوں کے نبی تھے۔ کیا مطلب کہ انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا، اور اتنا جہاد کیا جتنا کسی اور نبی نے نہیں کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی کوشش اور جتنی تکلیف اور اٹھائی اور جتنا جہاد کیا اللہ کے راستے میں، کسی اور نے اتنا نہیں کیا۔ اس مقام میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے وہ بڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور النبی التوبہ کا لفظ جو آیا ہے اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ یعنی وہ نبی کے جو کثرت سے توبہ کرتا ہے، اور وہ نبی جس نے اپنی امت کو بھی کثرت سے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا، خود بھی کثرت سے استغفار کی اور اپنی امت کو بھی یہ طریقہ سکھا دیا۔ اور ایک حدیث میں اس طرح سے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، میں اللہ کی قسم میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں 70 سے زیادہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی حدیث ہے
حدثنا اسحاق بن النضر بن شميل أنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ بمعناه، کہ سیدنا حذیفہ نے بھی اسی مضمون کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہی الفاظ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث کے ساتھ ہی یہ باب ما جاء فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوا، اور اپنے آج کے اس درس کو یہیں پر روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے آگے اگلی دفعہ سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد کما تحب و ترضی۔